بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی عزت دی۔ آپ دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ مجھے مختلف لوگ فون کر کے بتا رہے ہیں، ہماری پچھلی ویڈیوز کی بہت زیادہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے جو ہم نے کبوتروں کے بارے میں بنائی تھی، جس کی ایک میڈیسن دینے سے کبوتر بہت ہی انرجیٹک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ فلائی کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتا۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لاسٹ میں وہ لنک شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں۔ مجھے مختلف لوگ فون کر کے بتا رہے ہیں کہ آج کل ہمارے کبوتر بہت بیمار ہو رہے ہیں، اسپیشلی جب کبوتر بچوں پہ آتے ہیں۔ جب مادہ کبوتری انڈا اتارتی ہے، 1 یا 2 انڈے اتارنے کے بعد کوئی نہ کوئی وائرس اٹیک ہو جاتا ہے، اور وائرس اندر ایکٹیویٹ ہوتے ہی وہ فیمیل کبوتری مر جاتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ مجھے دن میں کئی کالیں آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے فارمولے کی طرح اگر کوئی مجرب اور آزمودہ فارمولہ ہے تو وہ بتا دیں۔ حتیٰ کہ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر مجھے کئی ای میل انڈیا سے آئے اور کئی کالیں سعودیہ اور دیگر ممالک سے آئیں۔ میرے لیے حیرت کا یہ باعث تھا کہ دنیا بھر میں یہ شوق کیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ کبوتر لوگوں نے کمروں میں رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے برڈز کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہے کچی مٹی۔ یہ رب کا نظام ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ کبوتروں میں اپنے کمروں میں اپنے شوق کو لے گئے ہیں، یا چھتوں پر اتنی صفائی کر دی ہے کہ مٹی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ یہ برڈز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ مٹی کھاتے ہیں، چونا کھاتے ہیں اور اپنی کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ مٹی چونا ہمارے تمام برڈز کی ریکوائرمنٹ ہے، صرف کبوتروں کی نہیں، تمام برڈز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ان پرندوں کو صاف ستھرا ماحول ہم نے دینا شروع کر دیا ہے، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے کبوتروں کے کمرے میں اے سی تک لگوا دیا ہے۔ اب اتنے صاف ستھرے ماحول میں جو جوڑا اتنی محنت سے بنایا جاتا ہے، عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ میل زندہ رہتا ہے جبکہ فیمیل مر جاتی ہے۔ آج کل یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا کہ لوگ فون کر کے اس کا حل پوچھتے ہیں۔ اگر آپ نے میری پہلی جو ہے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھک کی ایک ایسی میڈیسن تھی جو آپ کبوتر کو دیتے تھے تو کبوتر مزید انرجیٹک ہو جاتا تھا، فلائی کرنے کے بعد بھی وہ تھکن محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس ویڈیو کا لنک بھی موجود ہے، آپ دیکھیں، اس کو بھی فائدہ اٹھائیں، شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو جان سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے ایک بٹن ہے ریڈ رنگ کا سبسکرائب کا، اس کو دبا دیں، ساتھ ہی ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نالجیبل ویڈیوز ملتی رہیں۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ فیمیل جلدی مر جاتی ہیں جب وہ انڈا اتار رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو تمام دوست یہ کام کریں کہ کبوتر کے آس پاس کچی مٹی کو رکھیں جو بغیر کھاد کے ہو، یہ ضروری ہے کبوتروں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ جب فیمیل کبوتر انڈوں پر آتی ہے تو تمام جسم کا کیلشیم اس انڈے کے چھلکے بننے پر یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی فیمیل کبوتری 1 یا 2 انڈے اتارتی ہے، باڈی میں کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے، اور کوئی بھی وائرس، خواہ وہ لکوے کی صورت میں ہو، سوکھے کی صورت میں ہو، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کبوتری کمزور ہو کے مر جاتی ہے۔ دوستوں نے فون کر کے بتایا کہ جیسے ہی کبوتری انڈے اتارتی ہے ان کے پاؤں بیکار ہو جاتے ہیں۔
کمرے میں رکھنے والوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کبوتروں کو باہر نکالا کریں. ان کی خوراک کے علاوہ ان کو تازہ آب و ہوا اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. کبوتر چونا کھانے کے بھی بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں. کہیں باہر جائیں گے تو چونا کھا سکیں گے، یا کیڑے مکوڑے جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہ بھی یہ تبھی کھا سکیں گے جب آپ ان کو کمروں سے باہر نکالیں گے. تو ایک اور طریقہ بھی میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ 1 کلو چونا لیں، اس کو آپ 5 کلو پانی میں بھگو دیں، ساری رات پڑا رہے، صبح اٹھ کر تمام پانی پھینک دیں. چونا آپ کا ٹھنڈا ہو گیا ہے. بیسیکلی چونا گرم ہوتا ہے. جب آپ اس کا پانی ساری رات پڑا رہے گا اور وہ پانی آپ پھینک دیں گے تو اس طریقے سے چونے کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ اس چونے کو پنجروں میں پھیلا دیں. دوسرے الفاظ میں مطلب آپ کہنا یہ چاہیے کہ آپ اس کو پنجروں کے نیچے بچھا دیں. یہ بھی ان کی نیچرل ایک خوراک ہے. اب آ جاتے ہیں ہومیوپیتھک کے نسخہ جات پہ، جو ایک بہت ہی مجرب قسم کی اور آزمودہ قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویڈیو کے لاسٹ میں لکھی ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی. یہ میڈیسن آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے جرمنی کی لے لیں. نام ہے اس کا کیلشیم فاس 6X. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں. کم از کم اس میں 200 سے لے کر 250 تک کی تعداد کی گولیاں ہوتی ہیں. یہ آسانی سے تمام ہومیوپیتھک سٹوروں سے مل جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 گولی پر کبوتر، یعنی اگر آپ کے پاس 10 کبوتر ہیں تو 10 گولیاں، اگر 20 کبوتر ہیں تو 20 گولیاں. اس کو اس پانی میں ڈال دیں جہاں سے تمام کبوتر پانی پیتے ہیں. ان گولیوں کے اندر کیلشیم ہے، اور جو کبوتروں کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، خواہ وہ میل ہوں خواہ فیمیل ہوں، کم از کم 1 ماہ ان کو یہ کورس کروا دیں. انشاءاللہ تعالی بیسٹ رزلٹ آئیں گے. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اٹک میں پریکٹس کرتا ہوں. نالج ہونے کے باعث مجھ سے لوگ اپنے برڈز کی میڈیسن بھی لے جاتے ہیں اور جس کے بیسٹ رزلٹ آتے ہیں. آپ دوست ہومیوپیتھک اسٹور پہ جائیں اور یہ میڈیسن لے آئیں اور اپنے کبوتروں کو سٹارٹ کروا دیں. سب سے بڑا فائدہ اس میڈیسن کا یہ ہے کہ یہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہے. مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ کبوتریاں مر رہی ہیں، پلیز ہمیں کوئی میڈیسن بتائیں. تو میں ان تمام دوستوں کی ریکویسٹ پر آج یہ میڈیسن آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے. بس یہ خیال رکھیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی بھی انگلش میڈیسن جس کو ہم ایلوپیتھک میڈیسن کہتے ہیں اپنے برڈز کو نہ دیں. خدا نخواستہ آپ کا برڈ جو بہت قیمتی ہوتا ہے کہیں وہ کلیپس نہ کر جائے. مزید معلومات کے لیے ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں. ہر کمنٹس کا جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں. ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. آخر میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.